جو حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس حدیث کے اندر کل 3 نقصانات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر حرام مال کھاؤ گے، حرام کماؤ گے تو اس کے 3 بڑے بڑے نقصان، اور بھی ہیں نقصانات، لیکن اس حدیث کے اندر 3 بڑے بڑے نقصانات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقصان اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق منه فيقبل منه، کہ اگر کوئی انسان مال حرام کماتا ہے، حرام ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے مال کماتا ہے اور اس مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ صدقہ قابل قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلا نقصان اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ صدقہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ صدقہ اپنے آپ سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ جب انسان اپنے کو پسندیدہ چیز جو اس نے اپنے خون پسینے سے کمائی ہے، جو اس کو محبوب ہے، وہ اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے خرچ کر رہا ہے، کسی ضعیف اور کمزور آدمی کی مدد کر رہا ہے، کسی ضرورت اور حاجت مند آدمی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیک کام کے بدلے، اس کے صدقے کے بدلے اس پر آنے والی مصیبتوں کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ انسان نے اپنے خون پسینے سے نہیں کمایا ہے کوئی حرام چیز کے ذریعے، اور پھر اس کو جب حرام ذریعے سے وہ کما رہا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روک لگائی ہے، منع فرمایا ہے، اس کے باوجود حرام طریقے سے کمایا اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں خرچ کر رہا ہے، اور اس پر وہ بھی ثواب کی نیت کر رہا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی مثال اس کی ذکر کی ہے کہ اگر حرام مال کے اندر سے کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی ایک مثال انہوں نے بیان کی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کپڑوں کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، جو نظر آ رہی ہے ہمیں، نجاست جو گندگی ہے، جس کو پہن کر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ لگی ہوئی ہے، اس نجاست کو دور کرنے کے لیے بندہ یہ کر رہا ہے کہ پیشاب کے ذریعے سے اس کو صاف کر رہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ پیشاب کے ذریعے سے کیا وہ کپڑا پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہو سکتا۔ ظاہر میں دکھنے والی نجاست ابھی دور ہو سکتی ہے، لیکن پاک کپڑا نہیں ہونے والا۔ اسی طرح سے حرام مال سے اگر صدقہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی حاجت مند اور ضرورت مند کی اس سے ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس صدقہ کرنے کی جو برکات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو فائدے حاصل ہونے ہیں وہ حاصل نہیں ہونے والے۔ آج کل جو ہمیں بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی ہے کہ بھئی کیا ہوا اگر حرام ہے، ناجائز ہے تو کما لیں گے، پھر بعد میں اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ کے اندر کیا کریں گے، خرچ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کسی مسجد میں لگا دیں گے، کسی مدرسے کے اندر لگا دیں گے، کسی بیوہ کو دے دیں گے۔ یا پھر بہت سارے لوگ تو اس سے بڑھ کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ایک آدھ عمرہ کر کے آ جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کیا ان کاموں کی وجہ سے وہ حرام سے کمایا ہوا مال حلال ہو جائے گا؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنی ہمت آج مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ حرام مال کما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی علی اعلان نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر انہی پیسوں سے وہ کہاں جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا ہمت ہے کہ اللہ تیری نافرمانی کر کے میں تیرے ہی گھر کو آ رہا۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس انسان کے بارے میں؟ کیسی ہمت آ گئی ہے، کیسی جرأت آ گئی ہے آج مسلمانوں کے اندر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام مال جو ہے اس میں سے کچھ حصہ صدقہ کریں گے، نیک کاموں کے اندر لگا دیں گے تو ہم جو ہے اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے،
آپ یقین مانیے کہ اللہ کی پکڑ سے بچنا تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات ہوگی کہ ایک تو اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسے منہ دکھانے کے قابل نہیں، اس کے باوجود انہی پیسوں سے، اس کی نافرمانی سے، حرام کے ذریعے کمائے ہوئے پیسوں سے ہم جا کر کے اس کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور بھی زیادہ غصہ دلانے والی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ مذاق ہو گیا۔ تو اس غلط فہمی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے پیش کی، اس کے اندر دور فرما رہے ہیں پہلے ہی سے کہ اگر کوئی انسان حرام مال کماتا ہے اور اس کے اندر سے وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ صاف صاف بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منہ فیقبل منہ۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان حرام مال سے صدقہ کرے اور اس کا صدقہ قبول ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک نقصان تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ دوسرا نقصان آگے فرماتے ہیں، ولا ينفق منه فيبارك له فيه۔ اور اگر کوئی انسان حرام مال کماتا ہے، اس کو وہ جہاں کہیں بھی خرچ کرتا ہے، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں دیتے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ گھر میں خرچ کرتا ہے، گھر جو ہے مسائل اور پریشانیوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، بیوی بچے اس کے نافرمان بن جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تجارت کے اندر مال لگاتا ہے، تجارت ٹھپ پڑ جاتی ہے، برکت نہیں۔ لوگ جو ہے آج آ کر شکایتیں کرتے ہیں کہ اتنا کما رہے ہیں، پیسہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے، بالکل بے برکتی ہے۔ ہم ذرا جو ہے ہمارے اعمال کو سوچیے، اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے جادو کرایا ہوگا، کرنی کرائی ہوگی۔ تو یہ جادو اور کرنی نہیں ہے، یہ خود ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ صراحتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ وہاں پر بالکل برکت نہیں ہوتی ہے جہاں بھی حرام مال لگ گیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے کپڑا خریدتا ہے، اس میں سے اگر 10 درہم کا خرید رہا ہے، 1 درہم بھی اگر حرام کا مال اس کے اندر لگایا اس نے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ حرام اور حلال کو لے کر کے آج ہم مسلمانوں کا، دوسروں کا چھوڑیے، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ ذرہ برابر بھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ جو بھی مال میں کما رہا ہوں، جو بھی مال میرے پاس آ رہا ہے، وہ حلال کے ذریعے آ رہا ہے، حرام یا جو ہے حرام کے راستے سے آ رہا ہے۔ بالکل یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے اندر انسان یہ سوچیں گے نہیں کہ جو پیسہ اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال کے ذریعے آ رہا ہے یا حرام کے ذریعے۔ اس حدیث کو سن کر کے آپ ذرا سوچیے اور ہمارے زمانے کے اوپر نظر دوڑائیے، ہم خود اپنی حالتوں کو دیکھ لیں، کیا ہم آج اسی زمانے میں نہیں جی رہے ہیں؟ تو ہمیں کتنا زیادہ حرام سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں نا، اس زمانے میں اور بھی زیادہ جہاں پر ٹیکنالوجی وغیرہ بڑھ رہی ہے، اسی طرح سے حرام کے ذریعے کمانے کے راستے بھی بڑھ رہے ہیں۔ ایسے مسائل آتے ہیں لوگ لے کر کے کہ دماغ پریشان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے حرام کے اندر مبتلا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک مسلمان کا، ایک انسان کا آج کے زمانے میں حرام سے بچنا کتنا مشکل ہو گیا۔ اور ہمارے مسلمان بھی ایسے سیدھے سادے ہیں کہ نہ پوچھتے ہیں، نہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس مسائل لے جاتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہ دکھ رہا ہے کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو وہاں پر مال لگا دیتے ہیں، وہ چاہے حلال ہو حرام ہو، کوئی پرواہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ایسے زمانے میں خاص طور پر کہ جب کبھی کوئی ایسا نیا مسئلہ سامنے آئے تو ہم علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کریں، پوچھیں مسئلے کو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے تو ابھی معلوم نہیں ہے،
میں کر لوں گا تو شاید میں بچ جاؤں گا حرام سے، اگر حرام بھی ہوگا تب بھی میرے لیے معاف ہوگا، نہیں معاف ہوگا۔ ضروری اور فرض ہے آپ کے اوپر پوچھنا۔ کہیں بھی آپ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو لگانے سے پہلے پوچھیے، آپ معلوم کیجئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ایک درہم بھی جو ہے کپڑے کے اندر اگر حرام کا لگا تو جب تک وہ کپڑا ہمارے بدن پر رہے گا کوئی عبادت قبول نہیں۔ حرام مال سے جو انسان کا بدن بنتا ہے، جو گوشت پرورش پاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی رحیم و کریم ذات جو ارحم الراحمین کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف سے اس صفت کو لی ہوئی تھی، جو اپنے امتیوں کے اوپر رحمت اور شفقت برساتی رہی زندگی بھر، ویسی ذات بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرماتی ہے کہ جو گوشت جو بدن حرام مال سے پرورش پائے تو جہنم کی آگ ہی اس کے زیادہ لائق ہے۔ سیدھے سیدھے جہنم کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بچانا چاہ رہے ہیں حرام سے، کہ کسی طریقے سے میری امت حرام سے بچ جائے۔ اور آج کے جس زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج اکثر مسلمانوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، سب سے پہلے ہمارا فریضہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے تحقیق کریں، معلوم کریں کہ یہ چیز اس طریقے سے اگر میں کروں گا تو یہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ اور جب تک ہم پوچھیں گے نہیں تب تک معلوم نہیں ہوگا، اور جب تک معلوم نہیں ہوگا ہمیں تب تک ہم بچیں گے کیسے؟ تو اور بھی زیادہ ضرورت ہمارے اس زمانے کے اندر بڑھ جاتی ہے ہماری کہ ہم جو ہے جہاں کہیں بھی کوئی ایسا نیا مسئلہ، نئی اسکیم لا کر کے مسلمانوں کو پھنسایا جا رہا ہے، جب بھی کوئی ایسی نئی اسکیم آئے تو فوراً ہم علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس اس مسئلے کو لے کر حاضر ہو جائیں اور پورا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں اور معلوم کریں۔ اگر حلال ہے تو ٹھیک ہے، اگر حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حرام کے ایک ایک لقمے بلکہ ایک ایک دانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔